ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوں، کیونکہ اتنے لوگ نقل کرتے آئے ہیں، اتنے لوگ آپ کی صداقت اور آپ کی امانت، کسی جھوٹے آدمی کی تعریف کرنے والے اتنے نہیں ہوتے. تبھی تو قرآن نے قسم اٹھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. مشرکین کہتے تھے آپ پاگل ہیں، معاذ اللہ دیوانے ہیں. اللہ نے کہا قلم کی قسم اور ان تحریروں کی قسم جو قلم سے لکھی جائیں گی، اے محمد تو دیوانہ نہیں ہے. اس وقت یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی تھی مشرکین کے، آج سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ دیوانے ہوتے تو قلم سے ان کے اقوال اتنے نہ دنیا میں سب سے زیادہ کسی کی زندگی پہ لکھا گیا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی سیرت دنیا میں سب سے زیادہ تعریف اللہ کے بعد اگر کسی کی گئی ہے تو وہ محمد. اور ریٹن تعریف تقریروں میں اس کے علاوہ دنیا میں کسی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو ریٹن فارم میں اتنی زیادہ تعداد میں اگر لایا گیا ہے تو وہ صرف کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کسی کی اداؤں کو اتنا زیادہ ریٹن فارم میں لایا گیا ہے. ادا ہنستے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، سب سے زیادہ کس کے بارے میں لکھا گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کسی کے قول کو کی حفاظت اتنی مضبوط بنیادوں پہ ہوئی ہو کہ پوری سندیں چلتی ہوں. حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال سمعت ابا ہریرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مجھ سے فلاں نے، مجھ سے فلاں نے، مجھ سے فلاں نے. یہ بھی ریٹن فارم میں حدیثوں کی کتابیں. اتنے اقوال کسی کے بھی، کسی دیوانے کو دنیا میں اتنی عزت نہیں ملتی. اگر ملے تو اس کا مطلب یہ ساری دنیا پاگل ہے. پھر کیا خیال ہے بھائی؟ اگر یہ پڑوسی بھی کہہ رہے ہیں آپ کے ابو ہیں، وہ پڑوسی بھی کہہ رہے ہیں آپ کے ابو ہیں، آپ کی امی بھی کہہ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یا تو واقعی آپ کے ابو ہیں، ورنہ سب کیا ہیں؟ پاگل ہیں. اور سب پاگل نہیں ہو سکتے بھائی، کیونکہ سب پاگل کا مطلب آپ خود پاگل ہو گئے بھائی. اتنے لوگوں کو پاگل کہنے سے بہتر ہے کہ اس کو پاگل خانے میں، ورنہ پوری دنیا پاگل خانے میں ہوگی، آپ اکیلے گھوم رہے ہوگے تو میں دنیا میں کیا ہوں. بہتر نہیں ہے کہ اس کو اندر کر دو تو باقیوں کو کیا کر دو؟ باہر نکال. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریریں محفوظ ہوئی ہیں، جن لوگوں نے نبی کی حدیث کو نقل کیا، ان لوگوں کے حالات زندگی بھی ریٹن فارم میں، بولو بھائی، محفوظ. قلم سے ان کی بھی سوانح لکھی گئی ہیں. تو اللہ نے فرمایا قلم گواہی دے گا اور اس کی تحریریں گواہی دیں گی کہ یہ مجنون نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ دلیل نقلی ہے. یہ کتابیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں حدیث کی اور آپ کے اقوال کی اور آپ کے اداؤں کی، سب نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. نقل کتاب سے بھی ہوتی ہے، ریٹن میں بھی، زبان سے بھی. یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اتنے سارے لوگ غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتے، جبکہ ان کا مفاد بھی نہیں ہے. مفاد انکار میں ہے، کیونکہ انکار کرو گے تو شراب حلال ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ انکار کرو گے تو نماز کی چھٹی، رمضان کی چھٹی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو گے تو 5 لاکھ حج پہ فرض لگانا پڑے گا. کیا 5-6 لاکھ روپے کم سے کم خرچہ ہے. داڑھی رکھنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی. مسلمان صدقات و خیرات جو پورے سال کرتا ہے نا، اس کو ایک طرف رکھو اور پوری دنیا کے غیر مسلموں کی جو فنڈنگ ہے ان کو ایک پلڑے میں رکھو. مسلمانوں کی فنڈنگ 1000 گنا بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ جو صدقات و خیرات ہے اس کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ. صرف ایک بقرعید پہ جو مسلمان گوشت جانور ذبح کر کے گوشت کھلاتا ہے نا، وہ ایک طرف، اور غیر مسلموں کے پورے سال کے خرچے ایک طرف رکھو، تو یہ بقرعید پہ جو مسلمان خرچ کر رہا ہے یہ خرچ کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. پھر زکاتیں جو نکلتی ہیں، صدقہ فطر، پھر وہ بچوں کے صدقے ہیں. بھائی اللہ نے مصیبت سے بچا لیا، بھائی غریب کو کھلا دو. پھر چلتے پھرتے ادھر سے دیکھا ہے نا ہم نے، تو بے دینوں کو بھی دیکھا ہے جو مسلمان ہیں، ادھر سے 5 روپے اس کی جیب میں ڈال دی، ادھر سے 20 روپے اس کی جیب میں ڈال دی، ادھر سے چپکے سے بھی دے رہے ہیں، علانیتاً بھی دے رہے ہیں. اتنا خرچ کیا جا رہا ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر انکار کر دیں تو یہ سارا خرچہ کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا. پھر بیوی بچوں پہ بھی خرچ کر رہے ہیں مسلمان. یہ ٹینشنیں، بولو نا یار، ڈرو نہیں. یہ ٹینشن بھی کون اٹھا رہا ہے؟ مسلمان اٹھا رہا ہے. تو پھر اولاد بھی مسلمانوں کی زیادہ ہوتی ہے، تو باپ اپنے بچوں پہ بھی 8-8 9-9 10-10 بچوں پہ خرچ کر رہا ہے. غیر مسلم اولاد پہ بھی خرچ
ہاں ان میں جو بہت ارب پتی ہیں وہ بناتے ہیں ٹرسٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا خرچے ایسے کرتے ہی نہیں, وہ ٹرسٹ بھی بناتے ہیں, لیکن میرے بھائی وہ جو ٹرسٹ بناتے بھی ہیں ان کو پتہ ہے ہمارے مرنے کے بعد کوئی اولاد تو ہے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا کرنا ہے. ہمارے لیے صدقہ مشکل ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے پیچھے اولاد بھی ہے, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, اور آگے ان کی ذمہ داری بھی ہے. پھر صدقہ کرو تو پتہ چلے گا. وہ جو ہے نا وہ کون سا سافٹ ویئر کا مالک ہے, بل گیٹ سے پھر پوچھوں گا, وہ رنگی ٹاؤن میں اسپتال بنا کے دکھا بھائی, تیری 4 بیویاں ہوں اور 18 بچے ہوں, پھر بنا کے دکھا, کیا خیال ہے, اور تیری آمدن اتنی ہو جتنی مسلمانوں کی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ اس نے بنا کے غلط کام کیا ہے, جو اچھا کام جو بھی کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن یہی چیز مسلمانوں کے پاس ہوگی تو مسلمان اس سے بھی سخاوت میں آگے ہوگا, حالانکہ اس کے پاس ذرائع اور وسائل کم ہوں گے. تو جب مفاد بھی نہیں ہے پھر بھی نقل کرتے چلے آ رہے ہیں تو اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہوں. پھر اس مذہب کی تعلیمات خود ایسی ہیں جو دلیل عقلی ہیں, عقلی دلیلیں. تعلیمات میں غور کرو گے تو وہ تعلیمات خود تمہیں لے کر جائیں گی کہ یہ مذہب درست ہے. طہارت سے شروع ہو رہا ہے. آخری بات بس یہ بیان ختم کرتا ہوں, بہت لمبی بات ہو گئی. اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ صفائی سے. تبھی اسلامک لا جو لکھا ہے نا کتابوں میں, چاروں فقہ, حنفی ہوں, مالکی ہوں, شافعی ہوں, حنبلی ہوں, سب کا جو باب شروع ہوتا ہے کتاب الطہارہ سے. یعنی بچہ جب اسلامی قانون پڑھتا ہے تو سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا, طہارت, پاک صاف. غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے سب سے پہلے اسلام اس کو کیا کہتا ہے؟ غسل کرو. تو تعلیمات شروع کہاں سے ہو رہی ہیں؟ پاکیزگی. اس دور میں اتنی پاکیزگی کی تعلیم جب دنیا صفائی کے لفظ سے بھی آشنا نہیں تھی, اور یہ تعلیم دینے والا ایک امی ہے جس نے کسی اسکول میں نہیں پڑھا, کسی یونیورسٹی میں, کسی مدرسے میں. عرب کی ایک بدو قوم میں وہ پیدا ہوا جو لوگ تعلیم اور تہذیب اور تمدن سے کوسوں دور تھے, اور وہ وہاں پانی بھی نہیں تھا. عرب میں آج بھی پیٹرول سستا ہے اور پانی مہنگا ہے. اس دور میں کیا حال ہوگا؟ اور اس دور میں ان کو 5 ٹائم وضو کرنے کا اور دانت صاف کرنے کا, ناک میں پانی ڈالنے کا, قضاء حاجت کے بعد استنجا کرنے کا, اور ہاتھ پانی میں ڈالنے کا حکم دیا جا رہا ہے. نبی نے فرمایا جب صبح اٹھ کے ہاتھ بالٹی میں ڈالو تو پہلے 3 دفعہ اس ہاتھ کو دھو, اس کے بعد پانی میں ہاتھ ڈالو. عرب کہہ سکتے تھے اتنا پانی کہاں سے لائیں بھائی, کیا خیال ہے بھائی؟ پہلے نبی نے فرمایا ہاتھ کو دھو, اس کے بعد, حالانکہ ہاتھ کے گندا ہونے کا یقین نہیں ہے, احتمال ہے کہ رات, حدیث میں آتا ہے این باتت یدہ, اسے پتا نہیں ہے تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے, اس احتمال پر کوئی گندگی نہ لگی ہو. فرمایا برتن میں ہاتھ مت ڈالو, پہلے ہاتھ کو 3 دفعہ دھو, اس کے بعد فلا یغمسن یدہ حتی یغسلها 3. یہ قدوری جو ہے نا فقہ کی کتاب, اس میں سب سے پہلے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے, پانی میں ہاتھ ڈالنے کا طریقہ کیا. یہ عرب کے بدوؤں کو سکھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چلا یہ خود نہیں سکھا رہے, کون سکھا رہا ہے؟ اللہ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. تو یہ اسلام میں خود غور کرو گے تو یہ دلیل عقلی ہے, جو غور کرنے پر نتیجے تک پہنچو گے. غور نہیں کرو گے تو جس گھر میں پیدا ہو گئے پھر وہی ہو. کیا خیال ہے؟ ہندو میں پیدا ہو گیا, عیسائی میں, وہ کہتا ہم نے, بس ایک ہی جواب ہے, اگر اللہ نے ہمیں مسلمان بنا تو ہندوؤں میں کیوں پیدا کیا؟ ایک عیسائی مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ کو اسلام ہی پسند تھا تو مجھے عیسائیوں میں کیوں پیدا کیا, لہذا میں تو عیسائی رہوں گا. میں نے کہا اس کا مطلب اگر چوروں میں پیدا ہوتے تو کیا رہتے؟ چوریاں ہی کرتے. اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عیسائی چور ہوتے ہیں, یہ مقصد نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ دلیل اس کو بنا رہے ہو کہ میں جس گھر میں پیدا ہو گیا تو بس, ایسا نہیں ہوتا. عقل استعمال کرنی پڑے گی. تو قیامت کے دن مشرکین یا کافر کیا کہے گا؟ لو کنا نسمع, ہم دلیل نقلی سے کام لیتے, او نعقل, یا عقلی سے کام لیتے تو ہم آج جہنم کی آگ میں نہ جاتے. ہم نے تو دلیل عقلی اور نقلی سے کام تو لیا, مگر ان چیزوں میں جن کا تعلق ہمارے پیٹ سے تھا, رزق سے تھا, ان میں تو بڑے دلائل کے تانے بانے لگائیں. لیکن جن چیزوں کا تعلق اللہ تک پہنچنے سے تھا اور حق سیدھے راستے کو پہچاننے سے تھا, اس میں ہم نے نہ عقل سے کام لیا اور نہ کانوں کو ہم نے استعمال کیا. تبھی قرآن کہتا ہے ان کے کانوں میں ٹاٹ لگ گئے ہیں اور ان کی عقلوں پہ پردہ پڑ گیا ہے. کیونکہ کان استعمال کرنا چھوڑ دیں تو سننے کی صلاحیت ختم.
اور عقل استعمال کرنا چھوڑ دی تو سمجھنے کی صلاحیت ختم۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور